خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں، یہ مت سوچیے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا۔ احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنہرے الفاظ، اچھا وقت، اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ ہر عیب جڑا ہے غربت سے، پیسہ بے غیرتوں کو بھی حاجی بنا دیتا ہے۔ حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، وفا ساری عمر کا قصہ ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ گہری بات، نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے آج نیک عمل کرو۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ ڈر سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سرعام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ جاپانی کہاوت، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سیانے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں،
تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔